أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الله. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس فاطمہ بنت الطاف حسین کی روح ارسال کریں. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں قرآن مجید کی جس مختصر سی آیت کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، یہ آیت نہایت ہی معروف اور مشہور ہے اور تقریباً ہر زبان، چاہے وہ زبان خاص ہو یا زبان عام ہو، سب پر یہ آیت وارد رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہمیں کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو سامنے والا اپنے اوپر اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ وہ سامنے والے کو اس آیت کے ذریعے تلقین صبر عطا کرے اور اس کو تھوڑی سی اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے. آیت کیا ہے؟ انا للہ، بے شک جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. آیت میں صاف طور پر یہ بات واضح اور آشکار ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے اور جتنی اشیاء کو بھی اللہ نے وجود بخشا، وہ سب کی سب وہ ہے کہ جن کو ایک نہ ایک دن پلٹ کر میرے پاس آنا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس عالم میں کوئی بھی وجود ایسا نہیں ہے کہ جس کو وجود ابدی کہا جا سکے. ہر وجود وہ ہے کہ جس کا ختم ہو جانا، جس کا مٹ جانا یا جس کو موت آنا لازم ہے. یہ ایسی چیز ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے.
یہ کائنات، یہ ذرے، یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب وہ ہے کہ جسے اللہ نے خلق کیا، لیکن خلق کے ساتھ ساتھ یہ باور بھی کراتا چلا گیا کہ دیکھو وجود بخشا گیا ہے، زینت دی گئی ہے، لیکن نہ کوئی زینت باقی رہنے والی ہے، نہ کوئی وجود باقی رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وجودات ہیں ان کا ختم ہونا لازمی ہے، واجب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جتنے بھی وجودات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب کے بنا پر وجود بخشا گیا۔ ہر چیز پہ پیدا کرنے کا ایک نہ ایک سبب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے زمینوں کو بچھایا، آسمانوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، درختوں کو پتے عطا کیے، اس کے بعد سمندروں کو بنایا، اور سب کو بنانے کے بعد اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں احسن الخالقین ہوں یا سب سے اچھا خلق کرنے والا میں ہوں۔ نہیں، سب کو خلق کیا، لیکن جب حضرت انسان کو وجود بخشا تو وجود بخشنے کے بعد اللہ نے فوراً فخری انداز میں کہا دیکھو میں سب سے بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اب تک جتنی مخلوقات تھی، اب تک جن چیزوں کو وجود بخشا گیا وہ وجود الگ تھا، اور جو اب وجود دیا گیا ہے وہ وجود الگ ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کا فرق یہ ہے ہم نے اس کائنات کو بنایا، ہم نے درختوں کو بنایا، لیکن سب کو اس لیے بنایا کیونکہ جو میری اشرف مخلوق تھی اس کو ان سب کی ضرورت تھی۔ توجہ چاہتا ہوں ذرا گرامی، اس کو ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جسے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، جب ہم نے اسے وجود عطا کیا تو اب وہ محتاج ہے کہ وہ اپنے قدم کو اس زمین پر رکھے تاکہ وہ چل سکے، تو ہم نے زمین کو بنا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ جسے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا اس کو ضرورت ہے کہ ایک آسمان ہو جو اس کو سایہ عطا کر سکے، تو ہم نے آسمان کو بنایا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ انسان جسے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جس کو بنانے کے بعد ہم نے احسن الخالقین کا دعویٰ کیا، اس کو ضرورت ہے کہ بقائے حیات کے لیے وہ سانس لے، تنفس کی ضرورت ہے، تو سانس لینے کے لیے ہم نے ہواؤں کو بنا دیا۔ ہم نے دیکھا یہی انسان یہ بغیر کھائے اور بغیر پیے زندہ نہیں رہ سکتا، تو ہم نے پینے کے لیے پانی بنایا، کھانے کے لیے ماکولات کا انتظام کیا۔ کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ اور جب انتظام کر دیا اور اس کے بعد یہ دعویٰ کہ میں نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا کہ جسے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فخریہ انداز میں کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں سب سے ہم نے ان تمام چیزوں کو اس لیے پیدا کیا کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت تھی۔ انسان کو ضرورت تھی تو ہم نے پیدا کر دیا۔ ہوا انسان کی ضرورت کا نام ہے، فضا انسان کی ضرورت کا نام ہے، زمین انسان کی ضرورت کا نام ہے، آسمان انسان کی ضرورت کا نام ہے۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت انسان کو تھی تو ہم نے پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد اتنی نعمتیں دینے کے بعد انسان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، انسان سے شرح حیات کا مطالبہ نہیں کیا، انسان سے قربانی نہیں مانگی، انسان سے جائیداد نہیں مانگی۔ بس کیا مانگا؟ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، بس تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو، میرا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور اگر شکریہ ادا کرتے رہے تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تمہارا فائدہ ہے۔ تمام چیزیں دینے کے بعد کسی چیز کا مطالبہ نہیں، سب کچھ دے دیا۔ اب یہ انسان جو سب کچھ لے چکا، یہ انسان جسے پتا چل گیا یہ خلا میرے لیے ہے، یہ وجود میرے لیے ہے، یہ درخت میرے لیے بنائے گئے، یہ سمندر میرے لیے بنایا گیا، یہ زمین کا فرش میرے لیے ہے۔ اب یہ انسان کہیں متکبر نہ ہو جائے، کہیں غرور نہ آ جائے، کہیں غرور کے عالم میں اپنے بازوؤں کی ابھرتی ہوئی مچھلیوں کو بوسہ نہ دینے لگے۔ اللہ نے کہا خبردار، کب غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، سب چیزیں تیرے لیے ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن سب کچھ پلٹ کر میرے پاس آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ لہذا
چاہے انسان ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، کوئی بھی ہو، سب کو پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس سے انسان کو فرار نہیں، سب کو آنا ہے۔ آپ دیکھیں اس تاریخ انسانیت میں الگ الگ مذاہب موجود ہے، الگ الگ شریعتیں موجود ہے۔ کوئی کسی طرح عبادت کرتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے عبادت کرتا ہے تو کوئی ہاتھ باندھ کے عبادت کرتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے عبادت کرتا ہے تو کوئی ہاتھ باندھ کے عبادت کرتا ہے۔ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، الگ الگ طریقے سے عبادتیں ہو رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کسی نے سر کو جھکا کر عبادت کی تو کسی نے سر کو اٹھا کر عبادت کی، کسی نے خدا کو غیب مانا تو کسی نے کنکر کو شنکر سمجھ لیا۔ سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے، الگ الگ اختلافات ہیں، الگ الگ تاریخ ہے، الگ الگ عبادات ہے، عبادات الگ ہے، لیکن موت ایک ایسا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ جس نے کنکر کو شنکر سمجھا جانتا وہ بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے۔ جس نے خدا کو وحدہ لا شریک نہیں جانا جانتا وہ بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے۔ جو غریب ہے جانتا وہ بھی ہے، موت مجھے بھی آئے گی۔ جو امیر ہے جانتا وہ بھی ہے، موت مجھے بھی آئے گی۔ یہ ایک ایسا امر حتمی ہے جس سے کسی کو فرار نہیں، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی اس سے گریز نہیں کر سکتا۔ موت سب کو آنی ہے۔ امام نے فرمایا موت سب کو آنی ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے، انسانوں کا عجیب مزاج ہے، یہ انسان اس چیز کو تو تلاش کرتا ہے کہ جس سے بچا نہیں جا سکتا، لیکن اس کا حل تلاش نہیں کرتا کہ جس سے بچنا ممکن ہے۔ رابی نے پوچھا مولا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے موت وہ ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا۔ انسان موت سے بچنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتا ہے، طرح طرح کے اسباب استعمال کرتا ہے۔ اس بات پر رحمت اللہ امام فرماتے ہیں لہذا آپ کے لیے ضروری ہے اس کا حل تلاش کرو کہ جس سے بچنا تمہارے لیے ممکن ہو، اس کا حل تلاش نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی حل نہ ہو۔ راوی نے پوچھا مولا وہ کیا چیز ہے؟ کہا موت وہ ہے کہ جس سے بچا نہیں جا سکتا، لیکن انسان چاہتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں۔ جہنم وہ ہے کہ جس سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن انسان جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو حتمی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھو، اور جس سے بچا جا سکتا ہے وہ ہے آخرت میں جہنم۔ لہذا جہنم سے بچنے کی تدبیریں تلاش کی جائے۔ وہ کیا تدبیر ہے؟ کہ اعمال اچھا بنایا جائے، کردار اچھا بنایا جائے، عبادات کا خیال رکھا جائے، اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھے تو انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ امام نے فرمایا عجیب انسان ہے، جس سے بچا نہیں جا سکتا اس کے لیے اسباب تلاش کر رہا ہے، اور جس سے بچا جا رہا ہے اس سے فراموشی اختیار کر رہا ہے۔ لہذا جس سے بچنا ممکن ہے اس کو تلاش کیا جائے۔ لوگوں نے جس سے بچنا چاہیے اس سے بچے نہیں، اور جس سے بچنا ممکن نہیں تھا اس کے لیے ڈاکٹروں سے علاج، دوائیوں کا استعمال، دعاؤں کا استعمال، پالنے والے پر کسی طریقے سے جان بخش دے، زندگی مل جائے، جبکہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو کیا اس دنیا میں سب انسان وہ ہے کہ جو اس دائرے میں آتے ہیں کہ جو موت سے بچنے کا حل تلاش کرتے ہیں، یا نہیں؟ اس انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو موت سے بچنے کا انتظار کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو موت سے نہیں ڈرتے بلکہ وہ اپنے آخرت کا انتظام کرتے ہیں۔ کہا دیکھو اگر دنیا ایک طرح کے لوگوں سے بھر جاتی تو عجیب ہوتا۔ اللہ ہم نے دونوں طرح کے انسانوں کو رکھا، وہ بھی انسان ہے جو موت سے ڈرتے ہیں، وہ بھی انسان ہے جو موت سے نہیں ڈرتے، اور یہ تاریخی فیصلہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے وہ مرتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا وہ بچتا ہے۔ یہ تاریخی فیصلہ ہے کہ موت سے جو ڈرا وہ مرا، اور جو نہیں ڈرا وہ بچ گیا۔ تو کیا دونوں طرح کے لوگ ہیں؟ کیا دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں؟ وہ بھی لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، جنہوں نے اپنی آخرت کا انتظام کیا، اور وہ بھی لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں۔ پالنے والے یہ تو بتا ان دونوں کا مصداق کہاں ہے؟ کیا کوئی مصداق بھی ہے؟ کہا کوئی ایسا میدان نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کا مصداق موجود نہ ہو۔ کہا مصداق کیا ہے؟ کہا آؤ کربلا میں ہم تمہیں دونوں طرح کے لوگ دکھا دیں گے، ایک طرف 72 تھے، ایک طرف لاکھوں تھے۔ کہا فرق کیا تھا؟ کہا لاکھ وہ تھے
जो मौत से बचना का ढूंढ रहे थे, 72 वो थे जो आखिरत को देख रहे थे। का नतीजा क्या निकला? का नतीजा सामने है। जो लाखों अपनी जिंदगी बचाने का हल तलाश कर रहे थे वो मर गए, और जो 72 अपनी जिंदगी को न देखकर आखिरत को देख रहे थे वो जिंदा रह गए, और ऐसे जिंदा रहे जो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, और आने वाले जमाने तक जिंदा रहेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद का। तो इंसान मौत का हल तलाश करता है। करबला में लाखों ने जिंदगी को अहम समझा था, मौत पर अपनी जिंदगी को मुकद्दम किया कि हम जिंदगी चाहते हैं। लेकिन 72 वो थे कि जिन्होंने मौत को अहमियत न दी। उन्होंने कहा ये तो हतमी शे है। उन्होंने अपने आखिरत को संभाला, वो जन्नत और जहन्नम को देख रहे थे। और हकीकत तो ये है कि जन्नत और जहन्नम का सवाल ही नहीं। अगर जन्नत और जहन्नम का सवाल होता, तवज्जो चाहते हो ज़ारे गिरामी भाई, अगर जन्नत और जहन्नम के लिए करबला वाक़या होता और 72 ये सोचते कि हमें जन्नत मिल जाए और ये लाखों जहन्नम में जाएंगे, और जन्नत की वजह से हुसैन की तरफ है, तो आप मुझे इंसाफ से बताएं, जब इमाम ने चराग गुल कर दिए तो क्या कहा था इमाम ने? मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूं, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूं। तो जिसकी जन्नत की जमानत इमाम ले लो तो क्या उसे जन्नत में कोई शक है? कोई शक नहीं। फिर इमाम ने कहा मैं चराग गुल किए देता हूं, हो सकता है किसी को शर्मिंदगी हो, चले जाओ, ये मेरी जान चाहते हैं, तुमसे कोई सरोकार नहीं है, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूं, जन्नत मैं तुम्हें अता करूंगा। जब चरागों को रोशन किया गया तो तारीख ने लिखा कि अजब मंजर देखा, लोगों के हाथों में तलवारें थी। मौला ये क्या कर रहे हैं आप, हम चले जाए आपको छोड़कर, हमें जन्नत की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ तमाम लोग वो है कि जो जन्नत के लालच में आमाल किया करते हैं। करबला वाले जन्नत के लालच में हुसैन के साथ नहीं थे, क्योंकि हुसैन जन्नत दे चुके थे, और जन्नत देने के बाद कहा था चले जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूं। उन लोगों ने बताया नहीं, हमारे नजदीक जन्नत अहम नहीं है, हमारे नजदीक मोहब्बत हुसैन अहम है। तो इसका मतलब ये है जो जन्नत पर मोहब्बत की हुसैन को तरजीह दे दे वो कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्योंकि उन्होंने हुसैन की मोहब्बत को जन्नत पर तरजीह दी थी। हमारे नजदीक जन्नत की कोई अहमियत नहीं है, हमारे नजदीक मोहब्बत हुसैन का वकार है। हम इमाम से मोहब्बत चाहते हैं, हम इमाम के पैरोकार हैं, इसीलिए चाहने वाला कभी जन्नत का तलबगार नहीं होता। तो जो चाहते हो ज़ाले गिरामी, किसी ने इमाम से पूछा कि मौला क्या जन्नत मिल सकती है? कहाँ मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? का कैसे मिल सकती है? का दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, का फिर दूसरे कौन लोग हैं? का दूसरे वो लोग हैं कि जिनके बारे में जन्नत सोचती है कि ये मुझे मिल जाए। तो जो चाहता हूँ ज़ाले गिरामी, एक वो फर्द जो ये चाहता है मुझे जन्नत मिल जाए, मेरे नमाज, मेरे रोजे, मेरे हज, मेरी ज़कात, मेरा खुम्स सब जन्नत के लिए। इमाम ने कहा कुछ वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत कहती है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे लिए शरफ होगा। लोगों ने पूछा ये कौन है? कहा वो सलमान है कि जिनकी जन्नत मुश्ताक है कि सलमान मुझे मिल जाए। रावी ने पूछा मौला ये कैसे हो सकता है? कहा देखो, अगर तुम वो अमाल करो कि जैसे सलमान ने किए तो फिर तुम्हें जन्नत की जरूरत नहीं है, बल्कि जन्नत को तुम्हारी जरूरत है। तो जो चाहते हो ज़ाले गिरामी, जन्नत को तुम्हारी जरूरत है। मस्जिद नबवी है, एक शख्स से बड़े लंबे हाथ उठाए हुए हैं और होकर दुआ कर रहा है, पालने वाले जन्नत दे दे, पालने वाले जन्नत दे दे। नबी ने देखा ये क्या दुआ कर रहा है, अच्छा भाई क्या मांग रहे हो? कहा या रसूलल्लाह जन्नत मांग रहा हूँ। कहा जन्नत चाहिए? कहा जन्नत चाहिए। नबी ने पूछा क्या तुम हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हो? उसने कहा मुझे कसम है उस खुदा की जिसने मुझे ये हयात बख्शी है, मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। एक मर्तबा रसूल मुस्कुराए। अब इसने पूछा मौला क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि तू जन्नत में है, मांग क्यों रहा है? मैं तवज्जो चाहता हूँ ज़ाले गिरामी, तुम जन्नत में हो, मांग क्या रहे हो? कहा मौला कैसी जन्नत? का अहले बैत की मोहब्बत से बड़ी कोई जन्नत है ही नहीं।
یہ سب سے بڑی جنت ہے، تمہیں جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل لہ لا یخرجک من الجنہ، بس تم یہ دعا کرو کہ تمہیں جنت سے نکالا نہ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں ساتھ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ بس یہ دعا کرو کہ تمہیں جنت سے نکالا نہ جائے۔ کہا مولا نکالے بھی جاتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں نکالے جاتے؟ بھائی حیات محبت میں گزارنا الگ ہے، محبت میں مرنا الگ ہے۔ حیات محبت پر گزارنا اہم نہیں، بلکہ محبت پر مر جانا اہم ہے کہ آپ کی آخرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ پتا چلا عبادتیں چل رہی تھی، نماز و روزے چل رہے تھے، محبت چل رہی تھی، وقت آخر بدل گیا تو کیا ہوگا؟ پھر توبہ بھی بادل یاس ہوگی کہ جیسے فرعون نے توبہ کی تھی کہ کوئی قبول ہی نہیں ہے۔ لہٰذا زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت، تمہاری انتہا بھی اسی عقیدے پہ ہو جس پر تم قائم تھے، تو تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ سب سے بڑی جنت کا نام ہے محبت اہل بیت۔ اگر کسی کے پاس محبت اہل بیت ہے تو اسے جنت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت اس کی مشتاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اہل بیت کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ اب اسے موت کا ڈر نہیں ہوگا کہ موت اس کے اوپر جا پڑے یا وہ موت کے اوپر جا پڑے۔ بھائی یہی تو ہوا تھا نا کربلا میں، جب امام نے قاسم سے پوچھا بیٹا قاسم موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا میں شہد سے زیادہ شیریں محسوس کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس زندگی کو جسے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، نتیجہ تو آخرت کا نام ہے۔ امتحان کی اہمیت نہیں ہوتی، نتیجے کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے۔ قاسم نے کہا موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ حقیقت ہے موت کی اہل بیت کی نظر میں کہ انہوں نے کبھی موت سے گریز نہیں کیا، یہ ہمیشہ موت کے سامنے ڈٹے رہے اور ڈٹ کر بتایا کہ جو موت کے سامنے ڈٹ جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر تن و سر میں جدائی کرنے کے بعد تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں موت آ گئی، یہ موت نہیں ہے۔ تر و سر میں جدائی جسموں کو موت ہوتی ہے، انسانیت کو نہیں ہوتی، کردار کو نہیں ہوتی۔ کردار کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مقصد کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ کربلا میں نے سر و تن میں جدائی کر دی، سب کو شہید کر دیا، میں جیت گیا۔ وہ اس خوشی میں تھا کہ میں جیت گیا۔ یہ جنگ پہلے میدان میں تھی، میدان سے دربار میں پہنچی۔ یزید میدان میں یہ سمجھتا رہا کہ میں جیت گیا، لیکن جب دربار میں پہنچے اور زینب نے بتایا کہ دیکھو اگر اذان زندہ ہے تو ہم جیت گئے اور اگر اذان مر گئی تو تم جیت گئے، تب یزید کو پتا چلا جیت تو یہ گئے تھے، میں تو کربلا میں ہی ہار گیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے بچا نہیں جا سکتا۔ موت سب کو آنی ہے، سب کو مرنا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کون کیسے مرتا ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہا مولا موت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا تم بتاؤ موت کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا سانس رک جائے تو موت ہے، سانس چلتا رہے تو زندگی ہے۔ امام نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، سانس ضرورت زندگی ہے، زندگی نہیں۔ کہا پھر مولا آپ بتائیے موت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو میں کہوں گا اسے مان لو گے؟ کہا مولا آپ کے کہنے پر سب چیز کو مانا ہے، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، مان لوں گا۔ کہا تو سنو، جسے تم زندگی کہتے ہو وہ موت ہے، جسے تم موت کہتے ہو وہ زندگی ہے۔ اب یہ خاموش ہو گیا، امام بھی خاموش ہے۔ اب اس نے کہا مولا سوال کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، میں مان گیا، لیکن اگر کسی کو بتاؤ تو سمجھاؤ کیسے؟ جو آپ نے کہا ہے تھوڑی وضاحت کر دیجئے کہ جو جسے تم زندگی کہتے ہو وہ موت ہے، جسے تم موت کہتے ہو وہ زندگی ہے۔ کہا اگر وضاحت چاہتے ہو سنو، یہ بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ کہا مولا شعور کا عالم تو نہیں تھا، مجھے تو نہیں پتا میں کیا کر رہا تھا، لیکن ہاں اتنا پتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ امام نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا مولا یہ مجھے نہیں پتا،
کہ کیوں روتا ہے، وجہ کیا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. امام نے کہا سنو وہ کیوں روتا ہے، اور کیوں جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ موت ہے، اور جسے تم موت سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ زندگی ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پوری دنیا شکم مادر ہوتی ہے. وہ اپنے ماں کے شکم کو سب سے بڑی دنیا سمجھتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا کہ جو باہر کی دنیا ہے وہ کیسی ہے. وہ سب سے بڑی دنیا شکم مادر کو سمجھ رہا تھا. لہٰذا جب شکم مادر سے اس دنیا میں آیا وہ یہ سوچ کے رو رہا تھا کہ میں مرنے جا رہا ہوں، اور اس کے گھر والے ہنس رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ اسے حیات مل رہی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے بڑی دنیا اس کی شکم مادر تھی. جب وہ دنیا میں آیا رو رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں. گھر والے ہنس رہے تھے کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ جی رہا ہے. اور جب تم اس دنیا سے جاتے ہو تو کیونکہ اس دنیا کو تم نے دیکھا ہے تم اسے سب سے بڑی دنیا سمجھتے ہو، آخرت کی دنیا کو نہیں جانتے ہو. جبکہ آخرت کی دنیا اس دنیا کی نسبت ایسے ہے جیسے شکم مادر کے سامنے یہ دنیا ہے. کہ جب تم اس دنیا سے جاتے ہو تو تمہارے چاہنے والے روتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم مر رہے ہو. ہم ہنستے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تم مر نہیں رہے ہو بلکہ تمہیں زندگی عطا ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. کیونکہ اب تمہیں زندگی عطا ہو رہی ہے. لہذا جسے تم موت سمجھ رہے ہو وہ موت نہیں ہے، اور جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو وہ زندگی نہیں ہے. موت جسے تم نے موت کہا وہ حقیقت میں زندگی ہے، کیونکہ اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ تو ایک معمولی سی زندگی ہے، یہ تو ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان امتحان دینے کے لیے آیا ہے. بس امتحان دیا اور چلا گیا، نتیجے کا اعلان وہاں ہوگا اور بعد نتیجہ انعامات کی تقسیمات ہوگی. قبل نتیجہ نہیں ہوتی. سماعت پڑے محمد علی محمد. کیونکہ موت ایسی حقیقت ہے کہ جسے تم زندگی سمجھتے ہو وہ موت ہے، جسے تم موت کہہ رہے ہو وہ زندگی ہے. پھر اس میں ہاتھوں کو جوڑا کر مولا یہ بتائیے موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے. تو پھر امام نے کہا کہ جیسے ایک قطن کے کپڑے کو کسی خاردار کانٹوں پر ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے، ایسی تکلیف جس میں انسانی کو ہوئی. امام کہتے ہیں کہ اس کو پسینہ آ گیا. مولا نے پوچھا کیوں گھبرا گئے؟ مولا اتنی تکلیف. کہا اتنی تکلیف. اب یہ گھبرا گیا. کہا گھبراؤ نہیں. کہا مولا کیسے نہ گھبراؤ، موت سب کو آنا ہے، سب کو اس مصیبت سے گزرنا ہے. کہ اتنی تکلیف ہوگی. کہا تم نے عام حکم پوچھا تھا اور کوئی عام ایسا نہیں جس کا کوئی خاص نہ ہو. کا مطلب کیا ہے؟ کہا دیکھو تم نے پوچھا موت کیسی ہے، میں نے بتایا ایسی ہے. لیکن موت دو طریقوں کے لوگوں کے لیے ہے. مومن کی موت الگ ہے اور لوگوں کی موت الگ ہے. کہا مولا پھر یہ بتاؤ مومن کی موت کیسی ہے؟ کہا مومن کی موت ایسے ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکالی جاتی ہے، جیسے پھول سے خوشبو نکالی جاتی ہے. یہ مومن کی موت ہے. کیوں یہ مومن کی موت ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے آراستہ کیا تھا. اس نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیا تھا. جب آخرت کے لیے تیار کیا تو اسے جہنم سے بھی نجات مل گئی اور موت کی تکلیف سے بھی نجات مل گئی. تکلیف سے نجات مل گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کے اپنے اعمال کو ایسا سنوارا تھا، ایسا مرتب کیا تھا کہ خدا نے مہربان ہو کر موت کو اس کے لیے آسان کر دیا. وہ ہمارے نقش قدم پر چلا تھا، اور جو ہمارے نقش قدم پر چلتا ہے اس کے لیے موت کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اب وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس کے نزدیک موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ موت پر حکومت کیا کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں ذرا نگرانی. موت پر حکومت کرتا ہے. ایک شخص جناب سلمان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سلمان میں نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. جناب سلمان نے کہا کس سے سنا ہے؟ کہا میں نے نبی سے سنا تھا. کہا اگر نبی سے سنا تھا تو کر دیتا ہوں. کہا کر دیتے ہو؟ کر دیتا ہوں. کہا کر کے دکھاؤ گے؟ کہا کر دوں گا. چلے قبرستان میں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اس کے اختیارات کیا کیا ہے. گئے قبرستان میں اور جانے کے بعد ایک قبر کے قریب ہو کر جناب سلمان نے کہا میں سلمان صحابی رسول تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو کھڑا ہو. تو جو چاہتا ہوں ذرا گرامی. اب جیسے یہ جملہ کہا تاریخ نے لکھا کہ مردہ کھڑا ہوا
اب سامنے والا شخص بھی چونک گیا، گجب مردہ کو زندہ کر دیا۔ زندہ کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی دے دیا وہ اب زندہ رہ رہا ہے، مختصر یہ ہے کہ وہ نکالا۔ اب جب وہ نکلا تو عجیب واقعہ پیش آیا، بس آپ کی ذمہ تمام انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ اب جیسے ہی وہ اٹھا اس نے اس سامنے والے شخص کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً پوچھا بھائی یہ بتا میرا ناکا کہاں ہے اور میرے ناکے کی رسی کہاں ہے؟ اب اس نے کہا بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر اس نے تکرار کیا مرنے والے نے، میرا ناکا کہاں ہے، میرا ناکے کی رسی کہاں ہے؟ اب یہ گھبرا گیا، اس نے گھبرا کر سلمان سے کہا سلمان مجھے لگتا ہے کہ جب یہ بیچارہ مرا ہوگا کسی نے اس کا ناکا چرا لیا ہوگا اور اس کی شکل مجھ سے مل رہی ہوگی، لہٰذا یہ مجھے چور سمجھ رہا ہے۔ سلمان نے کہا نہیں، اگر تم سب کچھ سمجھ جاتے تو پھر ہماری ضرورت کیا تھی؟ جو تم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ کہا پھر صحیح کیا ہے؟ کہا صحیح یہ ہے کہ جب یہ مرا تو یہ صحرا میں تھا، صحرا میں یہ اونٹ پر تھا، یہ اونٹ سے نیچے اترا، اس کا اونٹ غائب ہو گیا، جب اونٹ غائب ہو گیا تو اس کے اونٹ پر اس کا پانی تھا، پانی چلا گیا، یہ پیاس سے مارے مرنے لگا۔ جب یہ مر رہا تھا تو اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ہائے میرا ناکا، ہائے میرا ناکا، ہائے میرا ناکا، کاش مجھے میرا ناکا مل جاتا تو مجھے موت نہ آتی، میں پانی پی لیتا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا پھر مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے یہ قانون خدا ہے، جو کہتا ہوا مرتا ہے وہی کہتا ہوا اٹھایا جاتا ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ بھئی یہ قانون خدا ہے، جو کہتا ہوا مرتا ہے وہی کہتا ہوا اٹھایا جاتا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہا جب یہ مرا یہ ناکا ناکا کر رہا تھا، لہٰذا جب اٹھا ہے تو اب بھی ناکا ناکا کر رہا ہے۔ کہا سنو، جو دنیا میں جو کہتا ہوا مرے گا وہی اٹھایا جائے گا۔ اب ہمارا مقدر ہے، کوئی عمر کہہ کر مرے، کوئی علی کہہ کر مرے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کو۔ جو کہتا ہوا مرے گا وہی کہتا ہوا اٹھایا جائے گا، اور جو علی علی کہتا ہوا اٹھے۔ آپ سوچیں اس سے کیا سوال ہوں گے، کیا جواب ہوں گے، کیونکہ علی کی لکھا کا نام ہی تو موت ہے۔ کسی خطیب کا بہت بڑا جملہ ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ موت ہم شیعوں کے نزدیک شنید علی دید علی میں بدل جائے اسے موت کہا جاتا ہے۔ اگر شنید علی دید علی میں بدل جائے اسے موت کہا جاتا ہے۔ جسے ساری زندگی سنتے رہے اسے قبر میں دیکھ لیا، یہ ہے موت۔ شیعہ اسے موت سمجھتے ہیں، تو ہمارے نزدیک موت کی حقیقت ہے کہ علی سے ملاقات ہو جاتی ہے، ہم قبر میں علی کو دیکھ لیتے ہیں، اسے موت کہا جاتا ہے۔ کیا جسموں کا ختم ہو جانا موت ہے؟ نہیں۔ اگر جسموں کا ختم ہو جانا موت ہوتا تو شمر حسین کے سر کو تلاوت کر کے دیکھ کر حیران نہ ہوتا کہ میں نے تو سر کاٹ دیا تھا، اب یہ آواز کیسی ہے؟ امام نے بتایا کہ موت جسموں کا کٹ جانا نہیں ہے، موت اسے نہیں کہا جاتا، بلکہ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو ہی بتا پھر موت کیا ہے؟ تو آواز قرآن آئی، سنو یوحی الارض بعد موتہا، ہم نے اس زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ توجہ چاہتا ہوں جانے کے دانے، بس آخری جملے، ہم نے زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ کیا مطلب؟ کیا زمین مر گئی تھی؟ کیا زمین کو موت آ گئی تھی؟ اگر موت کا مطلب یہ ہے کہ جسموں کا چلا جانا یا نظروں سے غائب ہو جانا یا دفن ہو جانا اسے موت کہا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں زمین مری تو کہاں گئی؟ کیا زمین ختم ہو گئی؟ زمین آج بھی موجود ہے، تو پھر موت کیسی؟ کہا زمین کی موت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسانوں سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے زمین کا مرنا یعنی زمین کا بنجر ہو جانا۔ اگر زمین کوئی فائدہ نہ پہنچائے تو وہ زمین کی موت ہے، اسے موت کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جسموں کا مرنا نہیں ہے، موت آنکھوں سے دور ہونا نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے کسی کے کام نہ آنے کا۔ اگر انسان زندہ ہے اور پڑوسی کے کام نہیں آتا تو وہ زندہ تو ہے، حقیقت میں مر چکا ہے، کیونکہ موت کسی کے کام نہ آنے کا نام ہے۔ موت جو کسی کے کام نہ آئے، قرآن نے ہمیں بتایا جو کسی کے کام نہیں آتا وہ حقیقت میں مر جاتا ہے۔ پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا تو یہ پڑوسی کی موت ہے، رشتہ دار رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتا تو یہ رشتہ دار کی موت ہے۔ موت کسی نہ کے کام نہ آنے کا نام ہے۔
جسموں کا ختم ہو جانا موت نہیں کہلاتا. اور اسی لیے اہل بیت نے ہمیشہ موت کو کبھی اہمیت نہیں دی, ہمیشہ موت کے لیے آمادہ رہے, ہمیشہ موت کا استقبال کیا اور موت کے لیے تیار کھڑے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے موت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر زندگی محبت اہل بیت میں گزری ہو تو موت ایسے ہے جیسے پھول سے خوشبو کا نکل جانا. پھر اس کے لیے یہ ایک تحفہ ہے. موت کبھی تحفے کے طور پر آتی ہے تو کبھی عذاب کی صورت میں آتی ہے. کافروں کے لیے عذاب بن جاتی ہے, مومنوں کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. یہ موت کی حقیقت ہے اور اہل بیت کبھی موت سے نہ گھبرائے. آپ تاریخ اٹھائیے, ہمیشہ تمام اہل بیت نے یہی دعا کی کہ ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں, چاہے موت ہمارے اوپر آ گرے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے. اگر موت سے بچنا ہوتا تو کیا امام علم غیب نہیں رکھتے تھے؟ جب زہر دیا جا رہا تھا امام جانتے تھے کہ زہر ہے, نہیں پی سکتے تھے, لیکن امام نے ہمیشہ خدا کے قوانین کو اپنی زندگی پر اہمیت دی ہے. زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں, تاریخ اٹھائے, کیسے کیسے مسائل اور کیسے کیسے مظالم اہل بیت پر ڈھائے گئے, لیکن اہل بیت خاموش رہے. کیوں؟ تاکہ دین اسلام باقی رہے. امت نے طرح طرح کے ظلم اٹھائے, طرح طرح کے ظلم کیے گئے, لیکن پھر بھی امام خاموش ہے. کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام نے ذاتی مفاد کے لیے تلوار اٹھائی تھی. نہیں, امام نے ذاتی مفاد کے لیے کبھی تلوار نہ اٹھائی. حد تو یہ ہے کہ جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تو کیا علی کے لیے ممکن نہ تھا کہ علی دفاع کر سکے؟ لیکن علی خاموش رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دین کے لیے لڑتے ہیں, ہمارے نزدیک دین کی اہمیت ہے. تاریخ کے جملے ہیں کہ جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا تو 3 یہودی کھڑے تھے. ایک مرتبہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو علی کون ہے؟ ایک نے کہا نہیں جانتا تو نہیں ہوں, لیکن سنا ہوں کہ بہت بڑے بہادر کا نام علی ہے. ایک مرتبہ دوسرے نے کہا کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ چند عرب کے جاہل اور بھیتو دہقانی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے جائے؟ ایک مرتبہ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر پورا عرب تلوار لے کر علی کے مقابلے میں آ جائے اور اکیلا علی گھوڑے پر سوار ہو جائے تو پورے عرب کے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ اس یہودی نے کہا دیکھ وہ جو سامنے جا رہا ہے جس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. بھائی اتنا سننا تھا, اس نے کہا ارے جس دین کا رہبر ایسا ہو کہ دین کے لیے اپنے گلے میں رسی کا پھندا تک قبول کر لے, وہ دین کتنا بلند ہوگا, کتنا باعظمت ہوگا. وہ تبھی مسلمان ہو گیا. تو یہ ہے علی کہ جو ہر لمحہ, ہر گام, ہر قدم پر دین کی حفاظت کر رہے ہیں, ہدایت دین کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ کا دین ہے وہ لوگوں کے دین سے الگ ہے. جو اللہ کا دین ہے اس کی اہمیت کیا ہے. تاریخ نے لکھا کہ جب ایک مرتبہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا, شہزادی نے اصرار کیا کہ علی کو چھوڑ دیا جائے. المختصر علی کو چھوڑ دیا گیا. ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے, میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کے مسائل بیان کیے جائے. کون شہزادی؟ وہ شہزادی جو رسول کی اکلوتی بیٹی تھی, وہ شہزادی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے کبھی گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکالا, ہاتھ جب نکالا اور دربار میں گئی. تاریخ نے لکھا کسی بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے کہ شہزادی یہ سوچ رہی تھی کہ میں مسلمانوں کے دربار میں جا رہی ہوں, میری نانا کی امت ہے, نہ جانے میرا کیا احترام ہوگا, نہ جانے میرا کیسا استقبال ہوگا. شہزادی کے ذہن میں یہ تھا کہ مریم تھی کہ جس کا عیسائیوں نے اتنا احترام کیا تھا, آج تو میں مسلمانوں کے درمیان جا رہی ہوں. تاریخ نے لکھا جب یہ سوچ کر شہزادی دربار میں گئی اور دربار سے واپس آئی تو عالم یہ تھا کہ جب دربار میں گئی تو شہزادی کے ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا, ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ تھا. لیکن جب دربار سے واپس آئی تو عالم یہ تھا کہ شہزادی کا ایک ہاتھ حسن کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں تھا. علماء نے لکھا کہ وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب شہزادی گئی تو جوان تھی, لیکن جب واپس آئی تو ضعیف ہو چکی تھی. کیوں ضعیف ہو گئی؟ کہ دربار کا عالم ایسا تھا کہ سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن رسول کی اکلوتی بیٹی کو کسی نے کبھی بیٹھنے کو نہیں کہا. کسی نے یہ نہیں کہا شہزادی آپ بیٹھ جائے. شہزادی کھڑی رہی. آپ ذرا اندازہ لگائے, ایک مستور دربار میں کھڑی رہے. کون مستور؟ وہ مستور جو رسول کی بیٹی ہو, جس کے لیے رسول نے کہا ہو کہ فاطمہ بزت منی, جس کے لیے رسول نے کہا ہو کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. وہ رسول کی اکلوتی بیٹی دربار میں کھڑی ہے, کسی نے کوئی استقبال نہیں کیا.
کسی نے کوئی احترام نہیں کیا. تاریخ نے لکھا کہ اپنے شوہر کے حق کے لیے شہزادی گھر گھر تک گئی اور جا کر کہا کہ میرے شوہر کا حق ہے, لیکن کسی نے کوئی اقرار نہ کیا. تاریخ نے لکھا کہ غربت کی انتہا ہو گئی کہ جب ایک مرتبہ شہزادی نے علی سے سوال کیا اور کہا علی, میں نے فضہ سے ام ایمن سے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تاریخ نے لکھا فصاح علی, علی جیسا بہادر انسان چیخے مار مار کر رونے لگا. شہزادی نے کہا مولا ارے کیا آپ کا دل دکھ گیا ہے؟ اگر آپ کا دل دکھ گیا تو میں معافی چاہتی ہوں, میں نے اس گھر سے نہیں کہا تھا. ارے کیا ہوا, لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں, فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں, ملائکہ آپ کو سلام کرتے ہیں. ایک مرتبہ علی نے نحیف سے آواز میں کہا شہزادی کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے؟ شہزادی علی اتنا غریب ہو گیا ہے کہ علی لوگوں کو سلام کرتا ہے تو لوگ جواب تک نہیں دیتے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم. شہزادی روز کوئی نہ کوئی سوال علی سے پوچھتی تھی, علی آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. لیکن خدا کی قسم قیامت ہو گئی کہ جب طریقہ سوال بدلا. ایک دن سوال زہرا نے کیا بلکہ سوال علی نے کر لیا. شہزادی میں بڑے زمانے سے دیکھ رہا ہوں کہ تم نمازیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھتی. شہزادی میں بڑے زمانے سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا ایک ہاتھ تمہارے پہلو سے جدا نہیں ہوتا. میں اتنا سنا تھا. شہزادی نے ایک مرتبہ جواب دیا علی ارے جب سے میرے پہلو پر دروازہ گرایا گیا ہے میرا ایک ہاتھ میرے پہلو سے جدا نہیں ہوتا. علی ارے جب سے میرے اوپر دروازہ گرایا گیا ہے اب صحرا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم. علی جب سے میرا محسن شہید ہوا ہے میں کھڑے ہو کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی, میں کھڑے ہو کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تاریخ کے جملے ہیں, خدا کی قسم قیامت ہو گئی عزیزوں. تاریخ نے لکھا بہار کی روایت ہے کہ علی کا ایک پڑوسی تھا جس کا نام عبداللہ تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بعد زہرا علی روز رات میں چیخے مار مار کر رویا کرتے تھے, روز رویا کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ جب علی کے رونے کی آواز لوگوں کے کانوں میں جاتی تھی تو لوگ ہنسا کرتے تھے اور ہنس کر یہ کہتے تھے کہ ہمارا خیبر کا بدلہ اتر گیا, ہمارا خندق کا بدلہ اتر گیا. علی نے ہمارے مردوں کو مارا تھا, ہم نے اس کی بیوی کو مارا ہے. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں علی کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا مولا ارے اتنا نہ گریہ کیجئے, اتنا کیوں روتے ہو؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں عبداللہ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس لیے ماتم کر رہا ہوں فاطمہ مجھ سے دور چلی گئی؟ کہا ہاں مولا میں تو یہی سوچ رہا ہوں. کہا نہیں میں اس لیے نہیں روتا کہ فاطمہ مجھ سے دور چلی گئی. کہا پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مگر فاطمہ نے کبھی مجھے نہ بتایا, کبھی کوئی شکوہ نہ کیا کہ علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے, علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. سنیں گے عزیزوں, پسلیاں کا ٹوٹنا کوئی معمولی نہیں ہے. جن کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے انہیں سانس لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ایک کسی خطیب کا واقعہ ہے کہ وہ مجلس پڑھ رہا تھا, جناب شہزادی کے مصائب پڑھے, مصائب پڑھنے کے بعد مجلس ختم ہو گئی. جب مجلس ختم ہو گئی ایک شخص تھا کہ جو رو رہا تھا, وہ کبھی چپ نہیں ہو رہا تھا. نوحہ ہوا, ماتم ہوا, سب ختم ہو گیا, لیکن وہ ہے کہ جو ماتم کیے جا رہا ہے, آنسو بہایا جا رہا ہے. لوگ اس کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا بھائی مجلس ختم ہو گئی, اب کیوں اتنا ماتم کرتے ہو؟ ایک مرتبہ وہ شخص نے کہا تم نہیں جانتے میں کیوں روتا ہوں؟ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. میں جانتا ہوں کہ اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اور شہزادی نے کبھی یہ شکوہ نہ کیا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. تاریخ نے لکھا کہ آ گیا وہ وقت کہ جب شہادت قریب آئی, جنازہ تیار کیا گیا, وصیتیں شروع ہو گئی. وہ وقت آیا کہ جب ایک مرتبہ حسین نے اپنی تمام اولاد سے, ایک مرتبہ علی نے اپنی تمام اولاد سے کہا آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا حسن آئے, ماں کا دیدار کیا, زینب آئی, ماں کا دیدار کیا, لیکن حسین ہے ایک کونے میں کھڑے ہیں, چیخے مار مار کر رو رہے
تھے. ایک مرتبہ علی قریب آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹا حسین کیا تم ماں کا دیدار نہ کرو گے؟ حسین نے کہا بابا میں ماں کا دیدار کروں گا لیکن میں مریم کا بیٹا نہیں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. جب تک ماں مجھے نہ بلائے گی میں قریب نہ آؤں گا. میں اتنا سننا تھا. علی کے مرتبہ فاطمہ کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا فاطمہ ارے سب آ گئے تیرا غریب نہیں آتا. فاطمہ سب آ گئے تیرا پیاسا نہیں آتا. فاطمہ ارے سب آ گئے. حسین کہتے ہیں کہ جب تک اماں نہ بلائے گی میں نہ آؤں گا. میں اتنا سننا تھا ارے وہ ہاتھ جو نماز کے لیے نہ اٹھا، وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہ اٹھا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ نمودار ہوئے. آجا میرے حسین آجا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ تسلیما لامرہ. الہی تو واسطہ محمد آل محمد ہمارے اس مختصر سے عمل قبول فرماتا ہے. الہی تو واسطہ محمد آل محمد کا ہم میں جو بیمار ہوں گے شفا کامل عاجل عطا فرما. الہی تو واسطہ محمد آل محمد کا ہم میں جو مقروض ہم کی قرض کو ادا فرما. الہی تو واسطہ محمد آل محمد کا اب زیادہ امتحان ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو کے عوام صاحب میں شمار فرما. سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز زہرا بنت الطاف صاحب کی ذکر سے